پچھلے دنوں وومن پروٹیکشن بل آیا تھا، تو یہ ایک معاشرت کا ایک حصہ تھا۔ تو معاشرت انفرادی بھی ہوتی ہے اور معاشرت کے لیے قانون سازی اجتماعی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس سے آگے معیشت ہے، اسلامی معیشت بھی ہے۔ اور آج کل ہماری معیشت جس نظام پہ وہ ڈیفینڈ ہے، وہ نظام ہے سودی نظام، وہ نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ جس طرح انفرادی طور پر سود کھانا حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا ان ربا الدرہم اشد علی اللہ من 36 زنیہ، ایک درہم کا سود کھانا اللہ رب العالمین کے ہاں 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ ناپسند ہے۔ انفرادی طور پر ایک درہم کا سود کھانا ناپسند ہے، تو اجتماعی طور پر ایسی جماعت کو سپورٹ دینا یا ان کی مخالفت میں کڑا نہ ہونا، ان کو اقتدار کا موقع دلوانا اور ان کے ہاتھ ملک کے اربوں کھربوں روپے کے سودی معاملات کو جاری رکھنا، کیا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں جرم نہیں ہوگا؟ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ پورے اس دھرتی پر ہماری معیشت جس چیز پہ ڈیفینڈ ہے وہ ہے سود اور سودی نظام، اس کے خلاف جد جہد نہ کرنا۔ اور پھر میرے دوستو، جہاں تک سیاست اور ریاست کی بات آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں کے بیچ فیصلے فرماتے تھے، کیا وہ اس سے بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ جس طرح صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی، اس طرح یہ وراثت ہمیں آج منتقل ہوئی ہے۔ اور ہندوستان میں کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ ہمارے اکابر نے بخاری شریف اور ترمذی شریف کا درس چھوڑ کر کیوں مالٹا کے جیل میں چلے گئے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے دوستو، سن 1701 میں جس وقت یہاں پر مغل حکمرانی تھی، مغل بادشاہوں کی حکمرانی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے فرنگی نے، ایک تجارتی کمپنی کے نام سے وہ داخل ہوئے ہندوستان میں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا اثر رسوخ بڑھایا اور اپنے جو کارخانے وغیرہ لگائے تھے اس میں سیکیورٹی کے نام سے اپنے بندے لگوائے، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے نظامی ریاست میں دخل اندازی شروع کی اور معاملہ بہت آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سند حدیث میں پاکستان میں جتنے بھی فرقے اور مسالک ہے ان سب کے سند حدیث کی جو آخری نسبت ہوگی ہندوستان میں، وہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ وہی شخصیت جنہوں نے سند حدیث کو بلاد عرب سے بلاد عجم پہ لایا، جنہوں نے قرآن کریم کا سب سے پہلا آسان ترجمہ وہ لکھ کر قوم کو تحفہ میں پیش کیا، وہی شخصیت اس نے اس کے خلاف جدوجہد شروع فرمائی۔ اس کے بعد پھر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سن 1701 سے لے کر سن 1799 تک ہمارے اکابر نے ان کو تقریری اور زبانی اور تحریری طور پر امت کو فرنگی سامراج کے اس فتنے سے بچانے کے لیے انہوں نے جدوجہد فرمائی۔ اور بالآخر جب حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے سن 1799 میں فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ فرنگی کے خلاف جہاد فرض عین ہے، اس کے بعد ٹیپو سلطان کی میسور والی لڑائی اور پھر نواب سراج الدولہ، یہ سارے میدان میں آ گئے حضرت الامام شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے فتویٰ کی روشنی میں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے اکابر علماء دیوبند کی تاریخ وہ ایک اور کروٹ لیتی ہے، اور وہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر فرنگی سامراج کے خلاف آزادی کے لیے مسلح جہاد اور مسلح جدوجہد۔ سن 1832 میں تحریک مجاہدین چلی، اس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ وہ وہاں دہلی سے ہو کے یہاں پر پشاور آ گئے،
پشاور سے باجوڑ چلے گئے، باجوڑ سے سوات تشریف لائے، سوات سے بنیر تشریف لائے، بنیر سے پھر خدوخیل کے راستے کے تھرو بنیر سے ہوتے ہوئے وہ بالاکوٹ چلے گئے، ہزارہ چلے گئے، اور اس وقت کے جو فرنگی کے ہم خیال سکھ رہنما تھے، حکمران تھے، ان کے خلاف انہوں نے جہاد لڑی، جنگ لڑی، اس کے نتیجے میں پھر وہ شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی، یہ بھی علماء دیوبند ہی کی مرہون منت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تانیسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری اس دھرتی کی آزادی کی تاریخ ہے۔ اور میں تو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں جب کسی یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے کہ آپ مجھ سے نہیں پوچھو، آپ جا کے لندن کے جو لائبریریاں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آزادی میں کس کا نام آتا ہے اور کس کی خدمات ہے، کس کی قربانیاں ہے، جیلیں کس نے کاٹی، خون کی ندیاں کس نے بہا دی، تو آپ کو وہاں پر صرف ایک ہی نام آئے گا اور وہ نام ہوگا علماء دیوبند کا۔ اس کے بعد پھر سن 1899 دارالعلوم دیوبند کا قیام، اس کے بعد پھر سن 1899 کی تحریک ریشمی رومال، 1914 1915 تک بین الاقوامی سیاسی صورتحال جب بدلنے لگی، فرانس میں انقلاب آ گیا اور ہندوستان میں بھی سیاسی تحریکیں شروع ہوئی، کانگریس بن گیا، تو ہمارے اکابر نے اس پر سوچا کہ اب چونکہ ہمارے دشمن نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ ہندوستان میں اپنے ہم خیال لوگوں کو سیاسی اور جمہوری سیٹ اپ میں لانے کے لیے تگ و دو کرنے لگے، تو پھر ہمارے ہی اکابر نے، جن میں ایک بڑا نام مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کی جد و جہد سے پھر شیخ الہند صاحب رحمہ اللہ مالٹا سے تشریف لائے، ان کی رہائی ہو گئی، پھر حضرت مدنی رحمہ اللہ، ان سب اکابر نے 1918 میں جمعیت علماء ہند تشکیل پائی اور ہمیں ایک راستہ دیا کہ اس دھرتی پر اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا ہے تو آپ کے لیے راستہ یہ مسلح جد و جہد نہیں بلکہ یہ سیاسی، پارلیمانی اور جمہوری جد و جہد ہے۔ اور ان کا اس بات پر اجماع، یہ ہمارے لیے حجت ہے، اس میں کسی اور دلیل کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہو، کوئی ضرورت بھی نہیں۔ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کہ اپنے ہاتھوں لکھے ہوئے وہ نکات آج بھی جب آپ جمعیت علماء اسلام کا فارم پر کرتے ہیں تو بیک سائڈ پر جو نکات لکھے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی وہ باتیں ہیں۔ پھر میرے دوستو، پاکستان بن گیا،